حافظ محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اشتراک دے رہا ہوں تاکہ موصوف تشریف لائے اور اپنی تقاریر سے ہم سامعین کو سماعت فرمائیں۔ حافظ محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. صدق اللہ العظیم. معزز و مقرر علماء کرام، حضرات اساتذہ کرام، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام میں پیدا کیا، اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے، مگر اللہ کی ان تمام مخلوق میں سے اللہ نے انسان کو جو فضیلت و اہمیت بخشی ہے وہ کسی مخلوق کو نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام مخلوق کو تخلیق عمومی سے پیدا کیا، اور حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق خصوصی سے پیدا کیا. تخلیق عمومی اور تخلیق خصوصی کا کیا مطلب ہے؟ تخلیق عمومی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ان 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے پیدا کیا، زمین کو کیسے پیدا کیا، اس کو بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کسی کو خبر نہیں دی، کسی کو معلومات دیا کہ اس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جس کا نقشہ قرآن مقدس نے اس طرح کھینچا ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کہ فرشتے، میں دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جو میری نیابت کے کام کو انجام دے گی. تو فرشتوں نے اللہ سے کہا: قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ، آپ دنیا میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فتنہ اور فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی. ہم آپ کے تسبیح اقدس بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا: میں تمہیں آگاہ کرنا چاہ رہا تھا، میں تم سے مشورہ نہیں لے رہا تھا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصے میں بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے مختلف جگہوں اور مختلف علاقوں میں جا کر مٹی جمع کیا، اور اس مٹی میں پانی ڈالا گیا، اور ایک مدت تک اس مٹی کو چھوڑ دیا گیا. قرآن کریم نے ان تمام واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں. ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. فلاسفہ نے انسان کے آنے کے مقصد کو ڈھونڈا، تلاش کیا، مگر اس کو جواب نہیں ملا. سائنسدانوں نے اس کے جواب ڈھونڈے مگر اس کو بھی جواب نہیں ملا. تاریخ دانوں نے اس کے جواب ڈھونڈے مگر اس کو بھی جواب نہیں ملا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ہر سوال کا جواب بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کے ذہن و دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے: کیا انسان و جنات
ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے پیدا کیا. انسان کے ذہن میں سوال آیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ لیکن نہیں, جب قیامت کا دن ہوگا اور جس وقت سر بھوگا جائے گا, اس وقت سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے, اور ہر لمحے, ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اور ہر ایک چیز کا بندے سے حساب و کتاب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تمہیں انسان بنایا, ہم نے تیری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا, تیری زندگی کو مذہب بنانے کے لیے قرآن مقدس کو بھیجا, تم نے حکم خداوندی پر کتنا عمل کیا, تم نے کتنی ہماری بات مانی, اور تم نے اپنی خواہشات پر کتنے عمل کیے, تم نے کتنا عمل سیکھا اور اس پر کتنا عمل کیا, اور تم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا کتنا حق ادا کیا. اسی لیے دنیا میں ایک انسان بن کر آنا جہاں ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے, وہیں پر اس اہمیت کو سمجھنا کہ ہمیں ہر ایک لمحے کا حساب و کتاب دینا ہوگا. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.